ناظرین آداب، میں ہوں عباس فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں MMC نیوز انڈیا۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رحمان صاحب۔ آج ان سے وسیم رضوی کے بیان پر خاص بات چیت کریں گے۔ رحمان صاحب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ رحمان صاحب، وسیم رضوی ان دنوں جو بیانات دے رہے ہیں وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی دیکھیے، وسیم رضوی ایک بہت ہی، میرے پاس وسیم رضوی کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ یعنی اس شخص کو غلیظ سور کہنا بھی کسی غلیظ سور کی بے عزتی ہوگی۔ سور بہرحال ایک جاندار ہے اور اس کے بھی حقوق ہیں، لیکن وسیم رضوی جس کیٹیگری کا آدمی ہے، جس قسم کا آدمی ہے، میں واقعی حیران ہوں۔ اس شخص نے مسلمانوں اور اسلام کی بے حرمتی کرنے کو اپنا مذہب بنا رکھا ہے۔ اس سے اس کو کیا ملتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ مسلمان تو اور بھی بہت ہیں جو مسلم راشٹریہ منچ میں چلے گئے ہیں، جو BJP کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، جو RSS والوں کے در پہ بھی جبہ سائی کرتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہیں۔ اور یہ شخص گستاخ رسول ہے اور اس طرح کا آدمی کہ نہ وہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، بلکہ میں تو اس کو انسانیت کی سطح سے بھی گرا ہوا سمجھتا ہوں۔ ایک غلیظ جانور جو سوسائٹی میں صرف نفرت کا زہر پھیلا رہا ہے، اور میرا خیال ہے اس کو غالباً اس لیے بھی، اب آپ کو ایک بات نہیں معلوم، اس شخص نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی زندگی پر ایک فلم بنانے کا اعلان بھی کیا، اور اس کی کافی حد تک اس نے شوٹنگ بھی کی، اور اس میں بہت ہی خراب، بہت ہی، میں کیا کہوں، کتنے، یعنی اس میں رسول کا بھی کردار کسی نے ادا کیا اس فلم میں، اور حضرت عائشہ کا بھی، اور بڑے گندے اور غلط قسم کے سین اس میں تھے، جن کا ایک چھوٹا سا کلپ وائرل بھی ہوا، ادھر ادھر لوگوں کے پاس گیا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کسی نے اس کو باز رکھا اس بات سے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جتنے لوگ مسلم دشمن کہے جاتے ہیں، جو RSS کے کٹر قسم کے مسلم دشمن لوگ ہیں، وہ بھی اسلام کے خلاف اور رسول خدا کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، جو اس شخص نے جو اپنا حال ہی میں وتیرہ بنا لیا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں اس نے یہ تک کہا ہے کہ مجھے مسلمان مت کہو، میں مسلمان کو گالی سمجھتا ہوں، اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی اس نے بہت غلط الفاظ استعمال کیے۔ وہ کلپ بھی کافی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ تو یہ شخص، اور اس کو ایسا کیوں کرنے دیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ مسلم مخالف اور مسلم دشمن ایجنڈا ہے موجودہ حکومت کا، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کے خلاف سیاسی سطح پر بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کہیں حکومت کی طرف سے یا سیاسی سطح پر اس طرح سے پیغمبر اسلام کے خلاف کسی نے بھی آج تک کچھ کرنے کی کوشش کی ہو۔ میرا خیال یہاں تک ہے، ابھی حال ہی میں اس کے جو 2 میں نے ویڈیو کلپ دیکھے، کہ اس کو باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ تو اپنی ہر حد پار کر لے، ہر حد سے تجاوز کر جا۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی جذباتی مسلمان اس کو کھڑا ہو کر اور اس کو قتل کر دے، اور پھر ان کو بہانہ مل جائے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کا۔ یہ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے، ورنہ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوا آج تک اس طرح کا ایسا آدمی، اور اس ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں تو یہ ہمت آج تک کسی نے بھی نہیں کی۔ بالکل۔ رحمان صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف وسیم رضوی مسلسل بیان دے رہے ہیں، تو کیا اس سے لگتا ہے کہ ہندو مسلم فساد اس سے برپا ہو سکتا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی فرد یا کوئی گروپ کھڑے ہو کر اس کے خلاف کوئی سخت قسم کا ایکشن لینا چاہے، جو کہ میرے خیال سے حق بجانب بھی ہوگا، کیونکہ یہ اجازت تو قانون کسی کو بھی نہیں دیتا اس طرح بے ادبی کرنے کی، اس طرح آپ کسی ہندو دیوی دیوتا کے خلاف اس طرح بات کر کے پبلکلی مجھے دکھا دیجئے اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک خاص منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ فساد برپا ہو جائے،
اور فساد برپا ہوگا تو ظاہر ہے بالکل ایسا لگ رہا ہے. دیکھیے ابھی حال ہی میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کچھ بھی منصوبہ بندی ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ بی جے پی سول وار کرانا چاہتی ہے ملک میں. اور اگر وسیم رضوی جیسے آدمی کو اس طرح کھلی چھوٹ دے دی گئی اور وہ اس طرح اسی قسم کی باتیں وہ کرتا پھرا اگر, تو واقعی فساد بڑھ کر سول وار میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. یہ تو بے برداشت کے قابل چیز ہی نہیں. کوئی بھی اس کو, کوئی پڑھا لکھا آدمی خواہ وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا یہ جو حرکتیں اور جو باتیں یہ وسیم رضوی پبلکلی کر رہا ہے. احمد صاحب آپ سے آخری سوال یہ کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس طریقے سے وسیم رضوی بیان دے رہے ہیں اس پر روک کس طریقے سے, کیا قانونی کارروائی کر کے یا کس طریقے سے اس پر روک لگائی جا سکتی ہے؟ بالکل قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے, اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے, کیونکہ اس طرح کا قانون تعزیرات ہند میں موجود ہے کہ کوئی بھی آدمی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ جس سے مذہبی منافرت پھیلے یا فساد کا اندیشہ ہو یا لوگوں کو اکسانے کے لیے اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. یہ تعزیرات ہند میں موجود ہے یہ قانون, اور بہت سارے مسلمانوں کے خلاف اس قانون کے تحت مقدمے درج بھی کیے گئے ہیں کہ انہوں نے بھڑکاؤ بھاشن دیے. کیا اس سے زیادہ بھی بھڑکاؤ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس کے خلاف مقدمہ, اس کو تو گرفتار کر کے فوراً جیل بھیج دینا چاہیے, کیونکہ ان باتوں سے تو بہت خطرناک قسم کا فساد ہونے کا اندیشہ ہے. احمد صاحب بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رحمان صاحب. آج ان سے وسیم رضوی کے بیان پر خاص بات چیت کر رہے تھے. ہم پھر آج کچھ بڑی خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا نئی دلی. شکریہ, خدا حافظ.